آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد و مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مکتب اور محمد کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطول مانها كل غنيمة فضله وكاشف كل عزيمة عزله، أحمده على وعطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا بعديا واستهديه قريبا هاديا، وتوكل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وانہائے عذر و تقدیم نذر بالقاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب۔ عزیزان محترم، عزیزان ایمان، چند معروضات معرفت امام علی کے سلسلے سے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جس حدیث شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اپنے مجلسوں کو زینت و ذکر علی سے، یعنی معلوم یہ ہوا حدیث پیغمبر سے، مجلس کی زینت اس وقت ہوتی ہے جب ذکر علی ہو۔ مجلس کی زینت ذکر علی ہے، محفل کی زینت ذکر علی ہے۔ ہم 4 یا 5 افراد یا 10 افراد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، بجائے غیبت کیے ہم ذکر علی کریں تو ثواب میں حاصل ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ اپنے نشستوں کو ذکر علی سے معطر کرو، اپنے نشستوں کو ذکر علی سے معطر کرو۔ آگے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا: وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جب زمانے پیغمبر اکرم میں جب علی ابن ابی طالب موجود تھے، ایسے موقع پر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ پیغمبر اکرم نے عرض کر دیا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم چاہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے عبادت کی جائے
تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تم گھبرانا نہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مسلمان جسے ام المومنین کہتے ہیں مدینہ منورہ میں کھڑی رہی، پیغمبر اکرم بھی کھڑے رہے، خلیفہ اول بھی کھڑا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر ام المومنین نے کہا اے بابا میں یہاں پر کھڑی ہوں، پیغمبر وہاں پر کھڑے ہیں، آپ مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ اول نے کہا بیٹی میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دشمن ہے لیکن یہ اقرار کر رہا ہے کہ علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پہ محمد وعلى محمد۔ عزیزان ایمان، ولایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں آدم کے زمانے سے لے کر مجھ نبی کے زمانے تک اللہ اس انسان کو اتنی حیات دے دے، وہ نماز پڑھے اور وہ اتنی نماز پڑھے کہ اس کے پیروں میں ورم ہو جائے، وہ اتنا روزہ رکھے اس کے شکم پیٹ کے طرف جا ملے، اور وہ اتنی عبادتوں کو انجام دے اور اتنی نیکیوں کا انجام دے، اگر وہ کسی نیکی کو بھی نہ چھوڑے، اتنی نیکی کو انجام دینے کے بعد، اتنی عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، اتنی فضیلت ہونے کے بعد اگر وہ علی سے رابطہ نہیں رکھتا، اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا اعمال کا دار و مدار ولایت سے ہے، اعمال کا دار و مدار ولایت سے ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔
نہ ہو تو انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مولا کائنات کی فضیلت بے انتہا ہے۔ تمام جنگوں کو ہم دیکھا جائے تو علی کی فضیلت ہے، جس جنگ میں دیکھیں علی کی فضیلت ہے۔ خیبر میں 39 دن تک مسلمان جاتے رہے، واپس آئے، لیکن 40ویں دن رسول نے علی کو بھیجا ہے۔ اب 40ویں دن رسول نے علی کو بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا۔ امام علی علیہ السلام نے علم کو لے کر پتھر میں گاڑا۔ مرحب نے نجومیوں سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ یہ ہمارے ستارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے ستارے کی بس کی بات نہیں ہے۔ علی نے انتر کو، مرحب کا جو بھائی تھا، انتر کو قتل کر دیا۔ اب ایک مرتبہ مرحب سے علی بن ابی طالب کا مقابلہ ہوا۔ اب جیسے ہی مرحب سے علی بن ابی طالب کا مقابلہ ہوا تو مرحب نے جنگ میں اپنی ماں کی شناخت کروائی، تو علی نے بھی اپنی ماں کی شناخت کروائی۔ مرحب نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ زندگی پڑھتے رہے، سر پہ مرہم کے علی نے جب لگائی، ذوالفقار عرش والے لا فتح الا علی پڑھتے رہے۔ ایک بار سے بلند صلوات۔ یہ اتنا ہی نہیں ہے، صرف خیبر کا مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ صفین سے مولا کائنات جب واپس لوٹ رہے تھے، ایک صحرا کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے صحابیوں سے، اپنے لشکر والوں سے کہا کہ دیکھو یہاں پر گڑھا موجود ہے، اس کے اندر پتھر ہے، اس کو ہٹا دینا، یہاں سے چشمہ جاری ہوگا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 100 افراد نے مل کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اپنی جگہ سے پتھر جنبش ہی نہیں دیتا۔ مولا کائنات کے پاس پہنچے، مولا ایک پتھر ہے اپنی جگہ سے جنبش ہی نہیں دیتا۔ تو مولا کائنات پہنچنے کے بعد ایک ہاتھ سے پتھر کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اب تعجب کی بات نہیں ہے، خیبر میں علی ابن ابی طالب نے ایک انگلی سے جب خیبر کو اکھاڑا تو یہاں پر ایک ہاتھ سے پتھر کو ہٹایا، تو تعجب بات نہیں۔ صلوات پر محمد۔ ایمان عزیزان محترم، مولا کائنات کے بے انتہا کمالات ہیں۔ ان کمالات میں سے ایک کمال ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 10 باب رکھے ہیں۔ علم کے 10 باب، باب یعنی دروازہ۔ اللہ نے علم کے 10 باب رکھے ہیں، اور 9 باب اللہ نے علم کے علی کو عطا کیے ہیں، اور ایک دروازہ ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے علم کے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 10 باب رکھے ہیں، 9 باب علم کے علی کو دیا، اور ایک باب ساری دنیا میں تقسیم کیا۔ اب اللہ نے علم کا ایک باب ساری دنیا میں تقسیم کیا تو دنیا ستاروں تک پہنچ گئی۔ اب جس کے پاس علم کے 9 باب ہیں
اسے ستاروں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ستارہ علی کے در پر آ کر سلام کرے گا۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو ایک ایسی جگہ بھیجے، مولا کائنات سے کہا کہ اے علی، عمان میں ایک ظالم بادشاہ ہے جو عمان کے لوگوں کو ظلم کرتا ہے، ان کو اس چنگال سے دور کر دو۔ مولا کائنات ایک مختصر سے لشکر کو لے کر پہنچے۔ عمان کا ایک ظالم بادشاہ جس کا نام تاریخ نے لکھا جلندی، وہ وہاں کے عمان کے لشکر والوں کو، عمان کے لوگوں کو ظلم کرتا رہا۔ اب اسے یہ خبر ہوئی کہ رسول نے علی کو بھیجا ہے، تو اس نے اپنے غلام کندی سے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر علی کی توہین کرو اور علی کا سر میری طرف پہنچاؤ۔ کندی کو معرفت نہیں تھی، بادشاہ کے غلام کو معرفت نہیں تھی۔ وہ پہنچا، جیسے ہی وہ پہنچا تو تقریباً 29 ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا۔ جلندی کا غلام جو ہے 29 ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ اس نے کہ تمام ہاتھی مل کر جو ہے مولا کائنات کو، تمام ہاتھی اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، مولا کائنات سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ غلام کندی پریشان ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ ہم تو علی سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خود ہاتھی جو ہے اپنے سر کو جھکا کر علی سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کندی نے علی سے کہا، مولا کائنات سے کہا، اے مولا یہ بتائیے کہ یہ ہاتھی کیا کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ اے کندی، یہ ہاتھی جو کہہ رہے ہیں یہ رسول کا نائب علی ہے، اس سے جنگ لڑنے کے لیے مت جانا، اب اس سے جنگ لڑنے کے لیے مت جانا۔ اب وہ کندی اس کے پاس پہنچا، جیسے ہی بادشاہ کے پاس پہنچا، جیسے ہی بادشاہ کے پاس پہنچا، کیوں علی کے سر کو نہیں لے آیا؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، میں علی کے سر کو کیا لے کر آؤں؟ 29 ہاتھی علی کے پاس جھک رہے ہیں، تو میں علی کا سر کیسے لے کر آ سکتا ہوں؟ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، جہاں پر مولا کائنات کے جتنے بے انتہا فضائل ہیں، وہیں پر آپ کی سخاوت کا بھی تذکرہ ہے۔ جہاں پر آپ کی شجاعت کا تذکرہ ہے، وہیں پر آپ کی سخاوت کا تذکرہ ہے۔ جہاں پر آپ کی سخاوت کا تذکرہ ہے، وہیں پر آپ کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ جہاں پر سخاوت کا تذکرہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ مولا، حاتم طائی 40 دروازوں سے دیتا ہے، ایک ہی فقیر کو 40 دروازوں سے دیتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ حاتم طائی سے جا کر کہہ دو کہ علی وہ سخی ہے جو ایک ہی دروازے میں اتنا عطا کر دیتا ہے، اسے 40 دروازوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے 40 دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، علی اسے ایک ہی دروازے میں اتنا عطا کر دیتا ہے۔ مولا کائنات جب مکے پہنچے خانہ کعبہ کی زیارت کے غرض سے، وہاں پر ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، مولا کائنات سے کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، لیکن میں ایک سائل، میں فقیر نہیں ہوں، لیکن میری احتیاج ہے، اس احتیاج کو مجھے 5000 درہم کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات نے کہا
کہ مکے میں میرے پاس تو یہاں پر موجود نہیں ہے، تم مدینے آ جانا، میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ مولا کائنات نے اسے وعدہ دیا اور مولا کائنات خانے کعبہ سے مشرف ہو کر مدینے پہنچے۔ اب وہ شخص تلاش کرتا ہوا مدینے آیا، آنے کے بعد کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے 5000 درہم دے گا۔ اب ایک مرتبہ اس نے سراغ پایا، مولا کائنات کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ 5000 درہم دیں گے۔ تو مولا کائنات نے امام حسن سے کہا بیٹا جو ہمارا باغ ہے اس کو جا کر بیچ دو، اس میں 10,000 درہم آئیں گے، 5,000 درہم اس کو دے دینا، 5,000 درہم جو بچیں گے جتنے مدینے کے فقراء ہیں وہاں پر بانٹ دینا۔ اللہ اکبر، یہ کمالات علی ابن ابی طالب ہیں۔ جہاں پر علی ابن ابی طالب کی سخاوت ہے وہیں پر مولا کائنات کی عبادت بھی ہے۔ مولا کائنات کی عبادت کے سلسلے سے ملتا ہے کہ مولا کائنات کی عبادت یہ ہے کہ مولا کائنات صحرا میں ہے، ایک شخص دیکھتا ہے کہ صحرا میں ایک انسان عبادت کرتا چلا جا رہا ہے، عبادت کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے قریب پہنچا دیکھا کہ وہ شخص عبادت کر رہا ہے، اور وہ شخص جیسے جیسے قریب پہنچا دیکھا کہ وہ عبادت سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب وہ قریب پہنچنے کے بعد دیکھا یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ شخص فاطمہ زہرا کے گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد کہا کہ اے بیوی فاطمہ زہرا میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں، علی نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے۔ اب فاطمہ زہرا کا جواب سنیے، فاطمہ زہرا نے کہا اے شخص تو نے خبر جو لے کر آیا ہے میں ہر روز علی کی یہ حالت دیکھتی ہوں، میں ہر روز یہ علی کی حالت دیکھتی ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی عبادت میں اس طریقے سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ عبادت کے سلسلے سے مولا کائنات کی 1000 رکعت ملتی ہے۔ وہیں پر پیغمبر اکرم نے کہا وہ انسان جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیغمبر اکرم سے محبت ہے، وہ انسان جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے مجھے پیغمبر اکرم سے محبت ہے لیکن علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس انسان کو جھوٹا کر کے ثابت کر دیا، جو انسان پیغمبر اکرم سے محبت کرے علی ابن ابی طالب سے محبت نہ کرے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ یعنی جہاں پر رسول اللہ کی رسالت ہے وہیں پر مولا کائنات کی امامت کو بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ رسول کے بعد جو اس کشتی کو آگے بڑھائیں گے، جو اس اسلام کے مرحلے کو آگے پہنچائیں گے وہ علی ابن ابی طالب اور علی کی اولاد ہیں۔ عزیزان ایمان، ایک جملہ کہہ کر مصائب کے رخ میں آنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کے سلسلے سے جنگ صفین میں معاویہ نے دریا کو قبضہ کر لیا تھا۔ اب جیسے ہی دریا پر قبضہ ہوا تو معاویہ نے کہا کہ علی کو، علی کے لشکر والوں کو اور علی کے گھوڑوں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ اب وہ موقع بھی آیا اسی دن، مولا کائنات نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ اب معاویہ کے لوگ پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ اب تو دریا پر علی نے قبضہ کر لیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو معاویہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علی ہم جیسا نہیں ہے، علی ہم جیسا نہیں ہے، علی کریم ہے، علی ہمیں بھی پانی پہنچائیں گے، علی ہمارے گھوڑے تک بھی پانی پہنچائیں گے۔
کرامت کے سلسلے سے جہاں پر دشمن گواہی دے دے وہ علی کی فضیلت ہے، جہاں پر دشمن گواہی دے وہاں علی کی فضیلت ہے۔ ہمیں تاریخ میں بہت ساری چیزیں ملنے کو ملتی ہے، مولا کائنات کی بے انتہا سخاوت، مولا کائنات کی بے انتہا عبادت، مولا کائنات نے ایک جینے کے طرز کو سکھایا ہے، کس طریقے سے جینا ہے۔ آل محمد نے یہ طرز کو سکھایا، یہی طرز کو معاویہ اور یزید مٹانا چاہتے تھے، لیکن حسین ابن علی آگے بڑھے، میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، نانا کے دین کو آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ دنیا میں 3 ایسی بہنیں ہیں جو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک فاطمہ صغریٰ اپنے بھائی علی اکبر کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا فاطمہ صغریٰ کے انتظار کی، اپنے بھائی کے انتظار کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، ہاتھ میں عصا آ گئے۔ عصر عاشور علی اکبر ایڑیاں جب لگڑ رہے تھے، حسین نے کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہے؟ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے بابا فاطمہ صغریٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے 2 انگلیوں کے اشارے کیے، بیٹا یہاں پر دیکھنا۔ علی اکبر نے نظر کی، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا کیا نظر آیا؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ حسین نے کہا اے بیٹا اور تھوڑا غور سے دیکھنا کیا نظر آ رہا ہے؟ علی اکبر نے اور نظر کی، جیسے ہی نظر کی کہا بابا بنی ہاشم کا محلہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا بیٹا اور غور سے دیکھنا کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے بابا ایک صحیفہ عصا کے سہارے لیے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر وہ صحیفہ نہیں فاطمہ صغریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، دوسری وہ بہن جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتی تھی، جس کی شہادت کی ایام ہے، معصوم خوب اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ جب مدینے سے سفر کیا اپنے بھائی کے دیدار میں، ایک مرتبہ ساوے تک پہنچی، ساوے سے خم کی طرف آنا چاہ رہی تھی، اور ایک مرتبہ سردار نے کہا کہ فاطمہ ہمارے گھر تشریف لائیے گا۔ فاطمہ معصوم خم نے کہا اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں سفر کو طولانی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ وہاں کے رہنے والوں نے کہا، خم کے رہنے والوں نے کہا بی بی آپ کو فاطمہ زہرا کا واسطہ ہمارے یہاں مہمان ہو جائیے۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا کا نام لینا تھا، فاطمہ معصوم خم نے مہمانی کو قبول کر لیا۔ اب جیسے ہی ایک رات گزاری، دوسرے دن دیکھا خم میں سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر کے باہر آئی، آنے کے بعد دریافت کیا یہ خم میں کیسے سیاہ پرچم ہے؟ خم والوں نے کہا اے معصوم خم ہم آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے بھائی امام رضا کو مامون نے زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی شہید کی خبر سنی، معصوم خم برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے معصوم خم آپ نے بھائی کی مرگ شہادت کو سنا، برداشت نہیں کیا۔ ہاں وہ بہن زینب ہے، اپنے بھائی کو 70 قدم دور کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے۔ اے زمین کربلا بلندی پر
بعد شام سے کربلا اور کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچا. کلثوم نے کہا اے مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں ہے. ہم جو ہماری گودیاں آباد تھی جب ہم گئے اب ہماری گودیاں لٹ چکی ہیں. اللہ اکبر. زینب نے اپنے آپ کو نانا رسول اللہ کے مزار میں گرا دیا. نانا آپ کی امت نے حسین کو شہید کر دیا. نانا مجھ پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ کوئی بھی ظلم نہیں چھوٹا. اے نانا مجھے وہ سارے مسائل برداشت کیے. اگر نامحرم کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے کلائیوں کو اٹھا کر باندھتی کہ رسیوں سے مجھے باندھا گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب زینب اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مزار میں پہنچی. جیسے ہی گھٹنیوں کے بل پہنچنے کے بعد کہا ماں فاطمہ آپ نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا. کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر دیا گیا. خون سے بھرا کرتا اٹھا کر فاطمہ زہرا کی قبر میں رکھا. اب فاطمہ زہرا کی قبر لرزنے لگی. اے زینب کرتے کو اٹھا لینا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے اماں خون سے بھرا ہوا کرتا برداشت نہیں کر رہے ہیں. میں 70 قدم دور سے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھی. انا للہ و انا الیہ